TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے بجٹ کے بعد اپنی پہلی بڑی تقریر کی، جس میں $8.9 بلین کی مالی امداد کا خاکہ پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے بجٹ کے بعد اپنی پہلی بڑی تقریر کی، جس میں $8.9 بلین کی مالی امداد کا خاکہ پیش کیا گیا، جو ان کی حکومت نے کینیڈین کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے متعارف کرایا ہے۔ فری لینڈ نے ایک میڈیا بیان میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین افراط زر سے پریشان ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا قابل استطاعت منصوبہ ہے، اس سال $8.9 بلین نئی مدد میں، جو کینیڈینز کی جیبوں میں ایسے وقت میں زیادہ رقم ڈالے گا جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا، افراط زر اور استطاعت کے بحران سے نمٹنے کے لیے اس کے منصوبے کے 5 حصے ہیں: بینک آف کینیڈا کے کردار کا احترام کرنا، کارکنوں میں سرمایہ کاری کرنا، قرض کا انتظام کرنا، اچھی ملازمتیں پیدا کرنا اور ایسے پروگراموں کے سوٹ کو فنڈ دینا جو قابل برداشت منصوبہ بناتے ہیں۔ ٹورنٹو میں ایمپائر کلب سے فری لینڈ کی 40 منٹ کی تقریر میں مسابقت اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حکمت عملیوں پر بھی بات کی گئی اور معاشی صورتحال خراب ہونے پر مالی امداد میں اضافے کا عہد بھی پیش کیا۔ NDP اور کنزرویٹو کئی ہفتوں سے لبرل حکومت پر افراط زر کے معاملے پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ نے تقریر کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فری لینڈ نے جن اقدامات پر بات کی ہے وہ بہت دیر سے آ رہے ہیں اور وہ کینیڈینز کی مدد نہیں کریں گے جنہیں اب اس کی ضرورت ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ٹورنٹو کی سڑکوں پر ٹیکسیوں اور گاڑیوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ٹورنٹو کی سڑکوں پر ٹیکسیوں اور گاڑیوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایک ٹیکسی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سڑک پر 2019 کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم کاریں ہیں۔ گیس کی قیمتیں $2 فی لیٹر کے لگ بھگ منڈلاتے رہنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو یہ تکلیف شدید محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پمپوں پر قیمت اب برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اور ڈرائیور جو سواری یا فوڈ ڈیلیوری ایپس کے لیے کام کرتے ہیں اپنی گیس کی ادائیگی کے لیے خود ذمہ دار ہیں، ایک ایسا خرچ جس میں پچھلے سال کے دوران ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ جون شماریات کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں گیس کی اوسط خوردہ قیمت $1.33 فی لیٹر تھی۔ ایک ٹیکسی کمپنی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے پاس سڑک پر 2019 کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم کاریں ہیں، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ گیس کی ادائیگی کی بڑھتی ہوئی قیمت ڈرائیوروں کو واپس نہیں لا رہی ہے۔ رائڈنگ ہیلنگ ایپ ڈرائیورز اور ڈیلیوری ورکرز کا کہنا ہے کہ اوبر جیسی کمپنیوں کی جانب سے ڈرائیورز کو ہر ٹرپ کے لیے 35 یا 50% فیول سرچارج کی پیشکش کے باوجود یہ ان کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بہت کم کام کرتا ہے، اور کچھ اب اس کام کو پیچھے چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ہر ماہ سینکڑوں ڈالر کا فرق ہے اور یہ اثر انگیز ہے۔ یونین اوبر جیسی کمپنیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ خود مختار ٹھیکیداروں کے بجائے انہیں ملازمین کے طور پر تسلیم کریں۔ ٹورنٹو کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور اولے گرنے کے سبب مختلف مقامات پر درخت گرنے کے واقعات پیش آئے، جبکہ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور اولے گرنے کے سبب مختلف مقامات پر درخت گرنے کے واقعات پیش آئے، جبکہ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے شدید گرج چمک کی وارننگ ختم کر دی گئی۔ اس سے قبل انوائرمنٹ کینیڈا کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ شدید گرج چمک کے طوفان کی نشو و نما کے لیے حالات سازگار ہیں، جن کے سبب تیز ہوا کے جھونکے اور بڑے اولے پڑ سکتے ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ ٹورنٹو کے لیے دوپہر کے دوران 90 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی توقع ہے۔ اسکاربرو جیسی جگہوں پر پنگ پونگ گیندوں کی طرح بڑے اولوں کے ساتھ کچھ مقامات پر درختوں کے گرنے کی اطلاعات ہیں۔ شدید طوفانوں کے بعد تقریباً 35,000 ہائیڈرو ون صارفین بجلی سے محروم ہو گئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق مشرقی اونٹیریو سے تھا۔ اس ویکینڈ پر شہر کا موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کی رات کو 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اتوار کو 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت میں BJP سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں کو گرائے جانے کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ نئی پاکستانی حکومت کے نمائندوں سے ملنے کے چند مواقع ملے ہیں اور گزشتہ ماہ بلنکن بلاول ملاقات میں پہلی بار اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ پاکستان خطے میں اہم شراکت دار ہے اور باہمی تعلقات کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت میں بی جے پی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں کو گرائے جانے کی مذمت کی۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم بی جے پی کے دو رہنماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غصہخانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ بھارت کی حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے گی۔ امریکہ اس سلسلے میں بھارت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ انسانی وقار، مساوی مواقع اور آزادی مذہب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ کسی بھی جمہوریت میں یہ اقدار بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فوج میں 4 سالہ ملازمت کی پالیسی کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ 3 روز سے جاری احتجاج کے دوران متعدد سڑکیں بلاک، ریلوے ٹریکس کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، کئی علاقوں میں ٹرینوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ بھارتی فوج میں شمولیت کی پالیسی کے خلاف احتجاج تیسرے روز بھی جاری، متعدد شہروں میں مظاہرین پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے باعث ریاست بہار میں نیشنل ہائی وے بند، دلی سے کولکتہ جانے والی ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ بہار کے شہر لکھی سرائے میں ٹرین کی 7 بوگیاں چلا دی گئیں۔ اتر پردیش میں بھی مظاہرین نے ٹرین کو آگ لگا دی۔ گزشتہ روز بھی مظاہرین نے بہار کے شہر نوادہ میں ٹرین کو آگ لگا دی تھی۔ اسکندر آباد میں طلباء نے ٹرین پر پتھراؤ کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بلاک کر دیا۔ حاجی پوری اسٹیشن پر بھی شدید توڑ پھوڑ، بکسر میں طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بند کر دیا۔ اگنی پتھ پالیسی کے تحت نوجوانوں کو 4 سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ 25% افراد کو 4 سال بعد مستقل بنیادوں پر ملازمت دی جائے گی۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور رومانیہ کے سربراہوں نے یوکرین کا دورہ کیا۔ 4 طاقتور ممالک نے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور رومانیہ کے سربراہوں نے یوکرین کا دورہ کیا۔ 4 طاقتور ممالک نے یوکرین کا یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی صدر نے جرمنی، فرانس، اٹلی اور رومانیہ کے دورے کو تاریخی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا، اہم دورے سے یوکرین کو 4 طاقتور یورپی ریاستوں کی حمایت محسوس ہوئی ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے ہماری تحریک کی حمایت ایک اہم سنگ میل ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولز اور اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈریگی نے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کیف کی یورپی بلاک میں شمولیت اقتصادی طور پر مضبوط بنا دے گی۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کو بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے اناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستہ دینے کی پیشکش کر دی۔ روس کے حملے اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد سے یوکرین اناج کی ترسیل کافی دنوں سے تعطل کا شکار تھی، جس سے اناج، کھانا پکانے کے تیل، ایندھن اور کھاد کی عالمی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ اینڈری روڈنکو کا کہنا تھا کہ یورپی پابندیاں اٹھانے کے بدلے یوکرین کو اناج کی ترسیل کے لیے بندرگاہوں تک آسان رسائی دے سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ یوکرین کے اناج کی برآمدات اور روسی خوراک اور کھاد کی برآمدات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے معاہدے پر زور ڈال رہا ہے، جبکہ ماسکو نے بندرگاہوں کو کھولنے کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔